انعام کونوں مکان جو ہمیں خدا پر بھی دردانی دوا دینا لجپال نبی میرے دردانی دوا دینا جد وقت نزاع میں دیدار عطا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا میں نعت تیری پڑھنا میں ذکر تیرا کرنا اس ذکر دی برکت نال اس ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا لجپال منفرد تیرا مقام ہو جو چاہتا ہے ملک میں منفرد تیرا مقام ہو تو پنجتن سے عشق کر حلالیوں میں بیٹھ جا تو پنجتن سے عشق الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین معزز حاضرین و سامعین وہ لمحے جن کا ہمیں شدت سے انتظار تھا الحمدللہ میرے شیخ طریقت استاد گرامی آج پہلی مرتبہ میرے شہر کوہاٹ تشریف لائے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ جن لوگ اگر بیٹھتے ہیں انتظام اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المعتبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں
ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذیل احتشام علی مرتبت محتشم سامعین حاضرین عمائدین شہر سادات کرام ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام جملہ شرکائے اجتماع حاضر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے اس محبتوں بڑے شہر میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف اور موقع نصیب ہو رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاکیزہ عنوان ہے، اور ہم کچھ وقت کے لیے اس پر گفتگو کرنے کے بعد نماز عشاء باجماعت کی طرف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ باہر گلیوں میں رش ہے، اور گنجائش کے مطابق جہاں جس کو جتنی جگہ دستیاب ہو وہ وہیں تشریف رکھے، اور پورے انہماک اور توجہ کے ساتھ میں جو آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس کو سماعت کریں۔ اللہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ سیرت کے لفظ سے آپ سارے لوگ آشنا ہیں۔ ہم نے جب سے شعور کی آنکھ کھولی تو سیرت کا لفظ آنکھ کھولتے ہی ہم نے سنا۔ سیرت کا جو مفہوم ہے کسی چیز کی اصلی اور حقیقی حالت کے لیے بولا جاتا ہے۔ کتاب رحمت مجید میں فرعون کا جادوگروں کو بلا لینا، اس کا قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ جب وہ آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاوضے کے لیے، انہوں نے رسیاں پھینکی جو لگتا تھا کہ رینگتے ہوئے سانپ ہیں۔ اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ اپنا عصا ڈالیے۔ تو جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا۔ تو جتنی رسیاں تھیں جو سانپوں کی شکل میں دکھ رہی تھیں وہ ساری نگل گیا۔ اب جب میدان صاف ہو گیا تو فرمایا کہ آپ اسے اٹھا لیجئے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تو وہاں جو لفظ استعمال ہوئے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، اب آپ اس کو اٹھائیے، ہم اب اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا رہے ہیں۔ سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، تو سیرت کسی چیز کی اصلی حالت کو کہا جاتا ہے۔ وہ جو حیات مقلوبہ تھی جو اژدہا کی شکل میں نظر آ رہی تھی وہ ایک عارضی حالت تھی، لیکن اس کی اصلی حالت اس کا عصا ہونا تھا، تو وہاں سیرت کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو کسی شخص کی سیرت کا اندازہ اس کی اصلی حالت میں ہی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو یہ اندازہ لگانا مشکل ہے کہ وہ بہت خوش مزاج ہے۔ سچ بولنے سے قلب میں، روح میں بشاشت، فرحت اور باطن میں جو ہے وہ روشنی رہتی ہے۔ اور جب ہم عادی ہو جائیں گے ہم تو بات بات پہ جھوٹ بولنے کے عادی ہیں، اور جھوٹ اتنا بولتے ہیں ہمیں اگر گننے لگ جائے تو یہ بھی یاد نہیں ہوتا کہ آج زندگی میں اور دن میں کتنے جھوٹ بولے۔ اور اس کی مثال غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان فرمائی کہ مومن اور منافق کی مثال یہ ہے کہ مومن گناہ کر بیٹھے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح پہاڑ کے نیچے آ گئے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا اس کی بے چینی ختم نہیں ہوتی۔ اور منافق کی مثال ایسی ہے، جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے جیسے مکھی بیٹھی تھی اور میں نے اڑا دی، اور دن میں کتنی مرتبہ بدن پہ مکھیاں بیٹھتی ہیں تو اڑا دیتا ہے، یاد نہیں کرتا۔ تو گناہ کرنے کے بعد ایک بے چینی، اضطراب، اور پھر اس کی توبہ کی طرف اور رجوع کی طرف انسان نہ جائے تو سمجھو کہتے ہیں کہ دنیا سیاہ ہو چکی ہے، لٹ چکا ہے دل، کہ گناہ کرنے کے باوجود بھی جو ہے وہ زندگی معمول کی گزر رہی ہے، بدی اور بدکاری کے باوجود بھی زندگی معمول کی گزر رہی ہے، حلال و حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، زندگی پھر بھی بے چینی نہیں ہے، وہ بے چینی اور ہے۔ اور یہ جو مومن کی شان ہے کہ گناہ کر بیٹھے تو یوں محسوس کرتا پہاڑ کے نیچے آ گئے، لیکن وہ ایسے ہنستا کھیلتا زندگی گزار رہا ہے گناہ کرنے کے باوجود۔
تو پھر یہ ہے کہ اندر کالا ہو گیا، اندر سے ہو گیا. تو کہا کہ آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں. یہ ام المومنین نے حضور کی سیرت بیان کی. اور چھٹی چیز جو حضور کی سیرت کو بیان کرتے ام المومنین نے کہا وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ. آپ حق کے راستے کے اندر کوئی شخص ہو تو آپ اس کی پشت پہ کھڑے دکھائی دیتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا لگے، یہ ایک عجیب لفظ بنا لیا گیا، ہمیں کیا لگے، جو مرضی کوئی جس کا مسئلہ ہے اسی کا مسئلہ. خود غرض معاشرہ اسلام نے تشکیل نہیں دیا. حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے اس کی کتنی بھی قیمت ادا نہ کرنا، کتنا بھی اس کے بدلے میں دکھ نہ جھیلنا پڑے اور تکلیف نہ برداشت کرنا. اور اللہ کے محبوب کا یہ مسئلہ. بلکہ آج ہم ماڑے اور کمزور کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، چاہے وہ حق پہ بھی ہو، اور مؤثر اور امیر آدمی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں چاہے وہ ناجائز ہو. حتیٰ کہ ہم نے دیکھا ہے قتل کی انکوائریوں کے اندر لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ قاتل پارٹی ہے، ان کے ساتھ جا کے وہ عدالتوں میں اور انکوائریوں میں کھڑے ہوتے ہیں. میاں کیوں جا رہے، تمہیں پتہ بھی ہے؟ کہا کیا کرے برادری. ہمارے استاد سے کسی نے کہا کہ جی رشتہ داری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کا حکم بھی کوئی چیز ہوتا ہے. تو ایسے ہی چلے گئے. جی برادری ہے، سنو ایک حدیث سن لو اس پہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا جس شخص نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، پورا جملہ بھی نہیں بولا، آدھا جملہ، نصف جملہ، جس نے کسی شخص کے قتل میں صرف آدھے جملے سے مدد کی، کل قیامت کے دن جب وہ شخص مدد کرنے والا آئے گا اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ. لوگوں یہ ہے وہ شخص جس کو آج اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہو، جس نے صرف قتل کرنا تو دور کی بات ہے، کسی کو اسلحہ تھما کے پیچھے لگا دینا تو دور کی بات ہے، منصوبہ بندی تو دور کی بات ہے. یہ تو بڑی باتیں ہیں. جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جو ایک شخص کی زندگی کا سبب بنا اس نے پوری انسانیت کو زندگی کی. یہ تو بڑی بات ہے کسی کو جو ہے وہ قتل کرنا. وہ تو قیامت کے دن اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ القتل. قیامت کے دن آپ جانتے ہیں سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، لیکن پہلا فیصلہ قیامت کے دن قتل کا ہوگا. پہلا فیصلہ اللہ قتل کا فرمائے. تو یہ کسی کو قتل کرنا یا اس کے معاملت کرنا وہ دور کی بات ہے. آدھے جملے سے بھی، جملہ بھی پورا نہیں تھا،